اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اختر علی شاہ۔ ہماری پچھلی تمام گفتگو کو ہم لے کے چل رہے ہیں علم تصوف سے ریلیٹڈ۔ ہماری گفتگو کا نچوڑ اور گفتگو کا مغز اور مرکز و محور یہ ہے کہ لوگوں کو علم تصوف سمجھ میں آئے، لوگوں کو اللہ کے ولی کی شناخت ہو، لوگوں کو مرشد کا پتہ چلے، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مرید کیوں ہوتے ہیں اور مرید ہونا کیوں ضروری ہے، مرشد ہونا کیوں ضروری ہے، مرشد پکڑنا کیوں ضروری ہے۔ جب یہ گفتگو ہم کرتے ہیں علم تصوف کی تو یہاں پر ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے جو کہ آتی ہے بار بار لوگوں کے سامنے، وہ آتی ہیں کرامات۔ کرامات مطلب ایسا کوئی کسی ایسے کام کا ظہور پذیر ہونا کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، جو عقل میں نہ آئے لیکن ظہور پذیر ہو جائے۔ یعنی غوث پاک، اب ہم جب تصوف کی بات کریں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کرامات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ ان کرامات میں سب سے زیادہ کرامات اگر دیکھیں تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بار بار سامنے آتی ہیں۔ تو ان کرامات میں سے اگر کوئی ایک کرامت کا اگر ہم یہاں ذکر کریں تو پتہ یہ چلے کہ بھئی صوفی یا بزرگ یا روحانی پیشوا یا مرشد، اس کے ہاتھ سے کرامات بھی سرزد ہوتی ہیں، ہوا کرتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ماضی کا حصہ ہے، اور آج بھی جو ولی موجود ہیں ان کے ہاتھ سے کرامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ غوث پاک کا دور جو تھا، ایک دور تو غوث پاک کا وہ ہوا کہ جب انہوں نے ظاہری تعلیم پہ اپنا وقت گزارا اور تقریباً 20 سال کی عمر میں دنیا کے تمام ظاہری علوم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جنگل جانے کا قصد کیا اور جنگل میں جا کر مزید روحانی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور تقریباً 40 سال عراق کے جنگل بیابانوں میں اپنا بسیرا کیا اور وہاں جا کے علم حاصل کیا۔ جب غوث پاک واپس آئے تو غوث پاک کے پاس جو اپنا سلسلے کا آغاز کیا، ایک مدرسہ کھولا، مسجد بنائی، یہ کیا، اور وہ سارے اپنے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور روحانیت کا سلسلہ بھی شروع کیا اور لوگوں کو فیض و برکات سے نوازا۔ تو اس وقت جب وہ نکلتے تھے روڈ کے اوپر تو اس وقت کی ایک کرامت آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک چور کو قطب بنایا۔ وہ چور کو قطب کیسے بنایا وہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی چور کو قطب، اور قطب کا لفظ اگر آیا، غوث کا لفظ پہلے میں نے کہا غوث الاعظم اور اب میں نے کہا قطب، تو اگر غوث اور قطب کی بات کی جائے تو سمجھنا پڑے گا کہ ایک وقت میں ایک غوث اور 3 قطب، 40 ابدال اور اخیار، زنبا، نقبہ، درویش، اس طرح کے 360 کا ایک محکمہ ہوتا ہے جسے رجال الغیب کہتے ہیں۔ رجال الغیب کے محکمے میں ایک غوث اور 3 قطب کا ہر وقت ہونا ضروری ہے۔ یعنی عصر حاضر بھی ایسا ہی ہے، عصر حاضر بھی ایسا ہی ہے کہ 360 کا محکمہ ہمارے باطن میں رہ کے، یعنی ہڈن ٹائپ میں وہ ہمارے خدمات انجام دے رہا ہے اور دنیا کا نظام کو چلا رہا ہے۔ تو ایک چور نے حضور غوث پاک جب دنیا میں تشریف لائے اور وہ اپنے روحانی کا سلسلے کا آغاز کیا تو اتنی دولت اللہ نے ان کو دی کہ جو قمیض ایک دفعہ یا کرتا ایک دفعہ پہنتے تھے دوسری دفعہ اس کو پہننے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ اپنے مدرسے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو دونوں سائڈ پہ ان کے ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، ان کے درشن کے لیے، ان کی زیارت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ دیکھا کہ بھی ایک چور بھی آگے کھڑا ہو گیا اور ان کے کرتے کو دیکھ کے اس نے سوچا کہ یہ کرتا اتنا قیمتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج رات یہ کرتا چرا لوں۔ اس نے اس ارادے سے غوث پاک کے گھر کا قصد کیا اور وہ رات کو ان کے گھر پہنچا۔ وہ اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے۔ تو غوث پاک کے برابر میں گیا، وہ کرتا جو انہوں نے اتار کر اپنے لٹکایا ہوا تھا اوپر، تو اس نے وہ کرتے کو جیسی ہاتھ لگایا اس کی بینائی چلی گئی۔ بینائی چلی گئی، ہاتھ اس نے واپس ہٹایا تو پھر بینائی آ گئی، پھر وہ اس نے ہاتھ لگایا، پھر بینائی چلی گئی، پھر ہاتھ لگایا، پھر ہاتھ ہٹایا واپس۔ اب یہ کھیل رہا تھا اسی طرح، تو اتنی دیر میں 2 صاحب حاضر ہوئے ان کے دوسرے روم میں اور کہا حضرت فلاں علاقے کا غوث جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، لہذا اس کے انتقال سے وہ سیٹ خالی ہے اور ابھی ہمیں قطب کی ازحد ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی صبح تک کا انتظار کر لو، اور حضرت صبح تک تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا اور حالات بگڑ جائیں گے اور معاملات کنٹرول سے آؤٹ ہو جائیں گے، تو کوشش کریں، مہربانی فرمائیں اور ہماری عرض سنتے ہوئے ابھی کو ارینجمنٹ کر دیں۔ بولا ابھی تو کوئی بندہ نہیں، ایسا کرو برابر میں ایک بندہ ہے اس کو لے جاؤ۔
वो गए, उसको पकड़ा, बोला जी चलो तुम हमारे कुतुब हो। उसने बोला भाई मैं कहाँ से कुतुब, मैं तो चोर हूँ और चोरी के इरादे से यहाँ आया था, तो मैं तो कुतुब हो ही नहीं सकता। बोला नहीं, गौस पाक ने फरमाया कि भाई तुम कुतुब हो, चलो हमारे साथ। वो जबरदस्ती उसको ले जा रहे हो। नहीं भाई मैं कैसे जाऊँ भाई, मैं तो ये चोरी के इरादे से आया, मैं तो चोर हूँ। वो गए लेके गए गौस पाक, बोला हजरत ये क्या कह रहा है, ये मैं चोर हूँ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है इधर आओ। उसको नजर डाली, सीने से लगाया और उसी वक्त उसको उसका बातिन रोशन कर दिया। ये मुर्शिद की निशानी, बातिन रोशन करना। ठीक, अब बातिन जब रोशन कर दिया, अब वो कुतुब के लिए क्वालिफाई हो गया। और कुतुब के लिए जब क्वालिफाई हुआ और उसको अपना बातिन रोशन नजर आया और अल्लाह के अनवार और तजल्लियात सब उसको नजर आने लग गई, तो वो बड़ा हैरान हुआ कि अचानक ये मेरे अंदर तब्दीली। तो पता चला कि मुर्शिद की निगाह एक नज़र में ही मुर्शिद इंसान को ज़मीन से फर्श अर्श तक पहुंचा सकता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, जब उसको कुतुब बनाया तो अब वो कुर्ता पहन लिया। जब वो कुर्ता उसने पहना तो अब उसकी बिनाई नहीं गई, अब उसने हाथ लगाया और कुर्ता पहन भी लिया। फरमाया कि मेरा कुर्ता कुतुब के अलावा कोई पहन ही नहीं सकता। यानी गौस आजम का हाथ लगा हुआ कुर्ता भी कोई आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनकी कोई चीज किसी आम आदमी को इस्तेमाल में नहीं, तब तक कि वो इजाजत न फरमाए। तो पता ये चला कि करामात रूहानियत में और रूहानी इल्म में सरजद होती रहती हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जारी रहेगा और हम आपको वक्तन फ़वक्तन इल्म तसव्वुफ़ के हवाले से दर्स देते रहेंगे।